حبیب بن سلیم یہ تبع تابعی ہیں، اور حبیب بن سلیم جو ہیں یہ اللہ کے بڑے مقرب ولی ہیں. اور حبیب بن سلیم جو ہیں، بابا صاحب فرماتے ہیں، دادا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے وقت کے مشائخ نے یہ بات بتائی کہ حبیب بن سلیم جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ ان کے بڑے یارانے ہیں، بڑے مقرب ہیں، یہ تبع تابعی تھے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے ساتھ ملاقات کی جائے. حبیب بن سلیم کے ساتھ ملاقات کے لیے جب فرماتے میں ان کے علاقے میں گیا تو یہ چرواہے تھے، بکریاں ان کی ذاتی تھی، بکریاں چلایا کرتے تھے. تو مجھے معلوم ہوا کہ جنگلوں میں کسی جگہ پہ جا کے جانور چرا رہے ہیں. میں ان کا پیچھا کرتے کرتے جب جنگل میں پہنچا، فرماتے ہیں کہ میں نے عجیب منظر دیکھا. حبیب بن سلیم رائی جو ہیں، چرواہے جو ہیں، وہ ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں. ان کی بکریاں جنگل میں چر رہی ہیں اور ان کی بکریوں کی رکھوالی جنگل کے درندے بھیڑیے کر رہے ہیں. بکریوں کی رکھوالی بھیڑیے کر رہے ہیں اور یہ ٹیلے پہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، واقعی اللہ کے مقرب ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا، میری طرف نظر کرم کی، پوچھا علی حجویری کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور بس آپ کی زیارت کا شوق تھا جو مجھے یہاں تک لے آیا. تو فرمایا ٹھیک ہے بیٹا بیٹھ جاؤ. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. جب وہ سلام دعا سے فارغ ہو گئے، رب ذوالجلال کے ذکر سے فارغ ہوئے، اب عجیب میں نے اور منظر دیکھا. ایک لکڑی کا پیالہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ پیالہ انہوں نے ایسے کر کے پکڑا اور ایک پتھر تھا، اس پتھر کے نیچے رکھا. جس طرح ہم پانی کے کولر کے نیچے گلاس رکھتے ہیں نا، ایسے وہ لکڑ کا پیالہ انہوں نے پتھر کے نیچے رکھا. پتھر کے اوپر ایسے کر کے ہاتھ مارا، پتھر سے دو چشمے جاری ہو گئے، ایک سے شہد ٹپکا، دوسرے سے دودھ ٹپکنا شروع ہو گیا. میں بڑا حیران ہوا کہ پتھر سے ہاتھ لگے تو دودھ بھی نکل آئے، شہد بھی نکل آئے. وہ پیالہ بھر کے دودھ کا اور شہد کا حبیب بن سلیم نے میرے سامنے پیش کیا. میں نے وہ دودھ بھی نوش کیا، میں نے وہ شہد بھی نوش کیا. میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے بزرگ ہے میرے شیخ کامل، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے پتھر کے نیچے لکڑی کا پیمانہ رکھا اور پیالہ رکھا. آپ پتھر کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں، وہاں سے دودھ بھی نکلتا ہے، وہاں سے شہد بھی نکلتا ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ تو مجھے فرمانے لگے علی حجویری یہ کوئی عجیب بات تم نے دیکھ لی، یہ کوئی حیران کن بات ہے تو اتنا متعجب ہو رہا ہے؟ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. تو نے قرآن نہیں پڑھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا تو ہم نے فرمایا تھا کہ موسیٰ اپنے اس عصا کو، اپنے اس لاٹھی کو، اپنے اس ڈنڈے سوٹے کو اس پتھر کو پر مارو. جب پتھر کو مارا تھا تو وہاں سے پانی کے 12 چشمے نکلے تھے. تو اے علی حجویری تو نے موسیٰ کی قوم کے تذکرے نہیں سنے، قرآن میں پڑھے نہیں؟ وہ تو تھی بھی نافرمان، وہ تو رب کی حدوں کو توڑنے والی تھی. رب فرماتا تھا ہفتے کو شکار نہیں کرنا، وہ ہفتوں کو گڑے بھر کے اتوار کو کر لیا کرتے تھے. رب کے ہر ایک حکم کی وہ نافرمانی کرنے والی قوم تھی. اس کے باوجود بھی جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو خالق کائنات اسی قوم کے لیے آسمانوں سے من و سلوہ اتارا کرتی تھی. وہ نافرمان قوم تھی. جب اس قوم کے اوپر خالق کائنات اتنی رحمتیں برسایا کرتا تھا موسیٰ کی قوم کے اوپر، تو علی حجویری میں موسیٰ کی قوم کا بندہ تو نہیں ہوں، میں تو موسیٰ کا بھی امام، میں تو نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ کی امت کا گناہگار سا بندہ ہوں. اگر موسیٰ کی قوم پر من و سلوہ آ سکتا ہے، موسیٰ کی قوم کے اوپر چشمے جاری ہو سکتے ہیں، تو پھر محبوب کی امت کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ بات کو حیران کن بات نہیں ہے، یہ بات کو پریشانی والی بات نہیں ہے. جب موسیٰ کی قوم کے اوپر سب کچھ آ سکتا ہے تو مصطفیٰ کی امت پر بدرجہ اولا آ سکتا ہے. فرمایا صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت درکار ہے، رب ذوالجلال کی یاد کی ضرورت ہے، اس کی یاد میں مگن ہونے کی حاجت ہے، اس کے ساتھ تعلق وابستگی بنانے کی دیر ہے. جب تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے گا، جب تمہاری وابستگی ہو جائے گی، خالق تمہیں یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچا
مرتبے کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اور خالق کائنات خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب جلال نے فرمایا، رب فرماتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں اس دنیا کے اندر، ایسے لوگ بھی میرے ہیں، میرے بندے ایسے ہیں کہ اگر میرے نام کی وہ قسم کھا لیں تو ان کی قسم کو پورا کرنا میں خدا کو پر واجب ہو جاتا ہے۔ وہ میرے نام کی قسم کھا لیں تو قسم ان کی پوری کرنا میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے ریاضتیں کی ہیں، جنہوں نے تزکیے اپنے آپ کے کیے اور رب جلال کے ذکر کیے، اپنی دنیا کو ختم کر کے، اپنی لالچ کو، حرص کو، تمناؤں کو خرچ کر کے، ختم کر کے اپنا دھیان، اپنی توجہ اور اپنا سب کچھ رب جلال کی ذات کو بنا لیا۔ یہ وہ افراد ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ چشمے نکل آئے میں نے پانی پی لیا، میرے دل کی حیرانی بھی ختم ہو گئی۔ جب انہوں نے مثال دے دی، دلیل میرے سامنے رکھ دی، میں نے عرض کیا کہ حبیب بن سلیم آپ بڑے اللہ کے مقرب ہیں، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، بڑی خوشی ہوئی، آپ مجھے وہ وصیت کر دیں، وصیت کریں آپ مجھے۔ حضرت حبیب بن سلیم نے وصیت کی، جس وصیت کو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کشف المحجوب کے اندر لکھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حبیب بن سلیم نے وصیت یہ کی کہ علی حجویری یاد رکھنا، اپنے اس اندر کے صندوق کو، اپنے اس اندر کے دل کو، اپنے اس اندر کے برتن کو، باطن کو کبھی لالچ سے نہ بھرنا، اپنے اندر لالچ نہ آنے دینا۔ ایک دوسرا فرمایا کہ اپنے پیٹ کے اندر کبھی حرام کو لقمہ نہ جانے دینا۔ یہ دو مجھے وصیتیں کی، فرمایا کہ اپنے اندر حرص نہ آنے دینا اور کبھی حرام کا لقمہ نہ کھانے دینا، اپنے اندر جانے دینا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، فرمایا اگر حرام کا لقمہ اندر چلا گیا تب بھی رب کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور اگر تیرے اندر حرص آ گئی، لالچ آ گئی، تب بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اگر رب کا قرب چاہتے ہو، رب کی نزدیکی چاہتے ہو، رب کا محبوب ہونا اور محبوب بننا چاہتے ہو تو فرمایا دل سے لالچ بھی نکال دو اور اپنے اندر حرام کا لقمہ بھی نہ جانے دینا۔ سرکار نے فرمایا جس شخص نے ایک حرام کا لقمہ کھا لیا، ایک حرام کا لقمہ کھا لیا، 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کی دعا قبول ہے۔ ایک لقمہ حرام کا کھائے تو یہ وعید ہے اس بندے کے لیے۔ ذرا غور و فکر کریں، جس بندے کی ساری کمائی ہی حرام کی ہے، جو جوے سے کما رہا ہے، جو شراب بیچ کے کما رہا ہے، جو نشہ آور چیزیں بیچ کے کما رہا ہے، اس بندے کی کمائی حرام کی ہے۔ جو نہ وہ جھوٹ بول کے کمائی کر رہا ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے۔ جو رشوت لے کے اور لوگوں کے ساتھ جو نہ وہ زیادتیاں کر کے، سود لے کے جو اپنی کمائی، اپنی تجوریاں بھر رہا ہے، اس کی ساری کمائی حرام کی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حرام کی کمائی کا ایک لقمہ آپ نے اپنی اولاد کو کھلایا، وہ اولاد کبھی بھی آپ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ ائمہ کرام لکھ گئے، نافرمانی کی، اولاد کی نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو حرام کا لقمہ کھلاتے۔ جب حلال کا لقمہ